وہ نام تریپال کے نواب شہباز خان کا تھا۔ ظاہرہ علی کے لیے یہ نام غیر آشنا نہ تھا۔ وہ اپنی جان خطرات میں ڈالے انہی سے تو ملنے جا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے سوچا تھا یہ کوئی انتہائی اور اہم خفیہ نوعیت کا پیغام ہے جو نواب صاحب کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اور نیز یہ کہ وہی اسے اچھی طرح پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے وہ پیغام سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک نظر اس نے لاش پر ڈالی اور اس کے بعد کھڑکی کا گتا ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی اور اس کے محتاط اندازے کے مطابق وہ ریاست ناگرہ کی حدود سے تو کب کا نکل آیا تھا اور اب تریپال پہنچ چکا تھا۔ وہ مال گاڑی کے رکنے کا انتظار کرنے لگا، مگر تھوڑی دیر مزید انتظار کرنے کے بعد گاڑی چلتی رہی تو اس نے چھلانگ لگا کر اترنے کا ارادہ کیا اور دروازہ کھول کر اس مختصر کیبن سے باہر آ گیا۔ گرم کیبن سے باہر آتے ہی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ ہر سو گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، دائیں بائیں گھنا جنگل تھا اور اس کے پار سربا فلک پہاڑیوں کے اندھیاروں میں ڈوبے ہوئے اسرار بھرے ہوئے جن کی چوٹیوں پر چاند کی سنہری گیند لڑک کر پیچھے سرک چکی تھی۔ آسمان البتہ صاف تھا اور تارے ٹمٹما رہے تھے۔ علی نے مار گاڑی کی رفتار کا اندازہ کیا۔ رفتار تیز تو نہ تھی مگر کم بھی نہ تھی۔ اترنے کی کوشش میں چوٹ لگنے کا اندیشہ تھا۔ وہ اندر آ گیا، کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ علی کو مال گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑکی کھول کر گردن باہر نکالی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ چونکہ یہ مال گاڑی تھی اس لیے پلیٹ فارم والے ٹریک پر مڑنے کے بجائے دوسرے سمت کو مڑ رہی تھی، جہاں لوکو شیڈ کی مٹیالی اور دھوئیں سے سیاہ پڑی مخروطی اور بوسیدہ سی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ یہاں شاید اس کے انجن کی ضروری چیکنگ اور فیول وغیرہ ڈالا جانے والا تھا۔ بہر طور گاڑی کے آہستہ ہوتے ہی علی اتر گیا۔ گزشتہ شب شاید بارش ہوئی تھی، اس وقت ٹریکس پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ وہ سنبھل کر پاؤں رکھتا ہوا اسٹیشن کی عمارت کی طرف چل دیا جہاں سناٹے کا راج تھا، یا پھر عملے کے چند شبینہ افراد ہاتھوں میں لالٹینیں، ٹارچنے اور تھوڑی پکڑے نظر آئے۔ علی اسٹیشن کا نام پڑھنا چاہتا تھا، تبھی ایک آدمی سے اس نے پوچھ لیا، بھائی جی یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ سید پور، اس نے تھکن سے بیزار آواز میں بتایا اور آگے چل دیا۔ علی کو تریپال کی ساری معلومات تھی۔ سید پور کے اسٹیشن کا نام سن کر اس نے بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا، اب اسے صرف نواب شہباز خان کی حویلی تک پہنچنا تھا۔ وہ مطمئن تو تھا کہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے اور قدرے محفوظ بھی، لیکن ایک تربیت یافتہ گوریلی کی حیثیت سے اس نے یہاں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا اور چاروں طرف سے چکنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انگریزوں کے جاسوس یہاں بھی چھپے ہو سکتے تھے۔ اگرچہ یہ ایک مسلم ریاست تھی مگر جاسوسوں کا خطرہ یہاں بھی تھا۔ یہی نہیں، وہ انگریز چھاپا مار کمپنی گائیڈڈ کے کرتوتوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ گائیڈڈ برٹش آرمی کی ایک خطرناک اور گوریلا ریجمنٹ تھی جو بیک وقت جاسوس اور چھاپا مار تھی۔ دشمن کو دیکھتے ہی جان سے مار ڈالنا ان کا اہم مشن تھا، وہ بھی یہ مختلف بحروپ میں عام انسانوں کے درمیان گھوم پھر رہے ہوتے تھے۔ بہر طور علی ریحان ان سارے عوامل پر نگاہ رکھے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ علی کی معلومات محدود تھیں، اسے حویلی کا پتہ تو معلوم نہ تھا، لیکن اسے تلاشنا کوئی مشکل بھی نہ تھا۔ بھلا نواب شہباز سے کون واقف نہ ہوگا؟ یہ مسلم ریاست ناگرہ اور پالن پور کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ علی جاسوسوں اور گائیڈڈ کے گوریلوں کے ڈر سے کسی سے پوچھنے کی بھی ہمت نہ کر سکا۔ مشرقی سمت سے پوپ پھٹنے لگی تو سفیدی کی لکیر سی نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اسٹیشن کی پرانی سی مٹیالے رنگ والی عمارت کے اندر ہی تھا۔ پلیٹ فارم پر خالی تھا، کوئی ریل گاڑی کار نہیں کھڑی تھی۔ یہاں صرف دو ہی ٹریک بچھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آنے جانے کے لیے ایک ہی ٹریک استعمال ہوتا تھا، دوسرا شارٹ ٹریک تھا جو لوکو شیڈ کی طرف جاتا یا پھر اسے فاضل گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ علی ویران پلیٹ فارم پر چلتا ہوا پھاٹک تک پہنچا۔ وہاں ایک وردی پوش عملے کا آدمی کھڑا نظر آیا۔ علی سمجھ گیا کہ وہ اسے روک کر سوالات کرے گا، جس کا جواب بھی اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، مگر اس نے ایک ہی نظر میں دیکھا تھا اور اس کے بعد چائے کے کھوکے کی طرف بڑھ گیا۔ علی باہر آ گیا۔ کوئی تانگا وغیرہ نظر نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک ناپختہ سی سڑک سے دائیں سے بائیں جا رہی تھی۔ وہ اس کے کنارے پر ہی سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ فضا میں سردی کی کاٹ شامل تھی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اندھیرے کے سنگم میں سیف کی سفیدگی گھلی ہوئی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک فرد بخشی خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ دو تین مریل سے کتے ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ علی نے آگے بڑھنے کا ارادہ سرے دست ملتوی کر دیا اور کچھ سوچ کر دوبارہ پھاٹک کی طرف بڑھا اور وہاں سے اندر پلیٹ فارم میں آ گیا۔ اب اس کا رخ چائے کے کھوکے کی طرف تھا، جہاں ایک کمزور سے عمر رسیدہ آدمی چائے کے برتن ترتیب سے لگا رہا تھا۔ عملے کا وہ آدمی جس کے بارے میں علی کا خیال تھا کہ وہ ٹکٹ چیکر ہے، وہیں کھڑا چائے پی رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ علی بھی اس سے ذرا فاصلے پر ایک باہر کو نکلے ہوئے چوبی تختے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔
चाचा, एक कप चाय मिल जाएगी? इसने उधेड़ उम्र से कहा। जरूर भाई जी, क्यों नहीं, अभी लो। ये कहते हुए इस आदमी ने फौरन ही मिट्टी के चूल्हे पर धड़ी एक बड़ी सी सिल्वर की चैनक से कप में गर्मा गर्म धुआं उड़ाती चाय उंडेलकर इसकी तरफ बढ़ा दी। अली चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो टिकट चेकर के जाने का मुंतजिर था ताकि वो रसीदा आदमी से कुछ काम की बातें पूछ सके। तभी इसने देखा कि टिकट चेकर इसे चाय पीने के दौरान घूर घूर कर देख रहा था। अली ने कोई तवज्जो न दी और चाय पीता रहा। लकड़ी की एक बेंच भी पड़ी थी, मगर वो खड़े होकर ही चाय पी रहा था। वजह यही थी कि चूल्हा करीब था और सर्दी में वो इसे नेमत महसूस कर रहा था। टिकट चेकर भी इसके जरा करीब ही खड़ा चाय पीने में मसरूफ था। मेरे हिसाब में लिख लेना। अचानक टिकट चेकर ने खाली कप काउंटर में चुभी तख्ते पर रखते हुए उम्र रसीदा आदमी से कहा तो वो बोला, ठीक है बाबूजी, अपना हिसाब तो चलता रहता है। टिकट चेकर अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अली रेहान ने इत्मीनान की सांस ली, मगर दूसरे ही लम्हे वो रुका जैसे से कुछ याद आ गया हो। वो पलटा और अली की तरफ अजीब सी नजरों के साथ देखने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसकी तरफ आने लगा। अली घबरा सा गया, मगर इसने खुद पर काबू पाए रखा। चाय का कप इसका निस्फ हो चुका था। तुम कोई मुसाफिर हो? अली को ही नहीं बल्कि शायद चाय पीने वाले आदमी को भी टिकट चेकर का इससे यूं मुखातिब होना अजीब सा ही लगा था। इसी सबब वो भी कदरे चौंक कर इनकी तरफ देखने लगा। जी बाबूजी, अली ने आम से लबो लहजे में जवाब दिया, मगर अभी तो कोई रेल कार नहीं आई, तुम कैसे यहां तक पहुंचे हो? टिकट चेकर ने कुछ इश्तिबा अंगेज से लहजे में दरियाफ्त किया। वो जी, मैं तो काफी देर का आया हुआ हूं, वहां एक बेंच पर सो गया था, सोचा सुबह होते ही शहर का रुख करूंगा। टिकट कहां है तुम्हारा? बिलाखिर इसने वही सवाल कर डाला जिसका अली को डर था। वो जी, टिकट तो था मेरे पास, पर शायद इधर उधर हो गया हो, अली ने खिसियाना सा होकर जवाब दिया। लगता है तुम इस मालगाड़ी में अभी पहुंचे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो। टिकट चेकर भी कोई तजर्बेकार रेलवे मुलाजिम था। ये कहते हुए सामने लोको शेड वाले ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी की तरफ देखने लगा। इशारा भी इसी की तरफ था। अली के एक लम्हे को ओसान खता हो गए। इस तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया था कि टिकट चेकर का इसको शुबा हो सकता था, जबकि इसी मालगाड़ी की सबसे आखिरी वाली बोगी में एक लाश भी थी। इस पर इसके कत्ल का इल्जाम भी लग सकता था। अली को दो बातों पर सख्त पिछतावा होने लगा। पहला तो इस बात पर कि इसे कम अज कम इस लाश को अंधेरे वीरान जंगल में लुढ़का देना चाहिए था, या फिर वो इधर का रुख ही न करता। हालांकि वो स्टेशन की इमारत से बाहर जा चुका था और बिला वजह ही पलटा था। अली जैसे आदमी से भी एक फाश गलती हो गई थी। जल्दी से बोला, नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, मैं भला इस मालगाड़ी में कैसे सवार हो सकता हूं? इसी वक्त दफ्तर के कमरे से अमले का एक आदमी बुखलाया हुआ बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। फिर इसकी नजर खोखे के पास खड़े टिकट चेकर पर पड़ी। वो सीधा इधर दौड़ता हुआ आया और टिकट चेकर से बोला, रियाज साहिब, लोको शेड से फोन आया है, मैं स्टेशन मास्टर साहब को बुलाने जा रहा हूं। हुआ क्या है आखिर जावेद? टिकट चेकर ने पूछा। रियाज साहिब, अभी जो मालगाड़ी यहां पहुंची है, इसकी गार्ड की बोगी के अंदर एक लाश पड़ी हुई मिली है। जावेद नामी इस आदमी ने जैसे धमाका कर दिया। अली रेहान के पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। इसके सानों गुमान में भी ना था कि जिस इलाके की जमीन को वो अपने लिए महफूज समझे हुए था, वहां इस तरह अचानक एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएगा। इसने राह फरार इख्तियार करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर फौरन ही इरादा बदल दिया, जबकि टिकट चेकर रियाज जावेद की बात सुनकर बुरी तरह चौंक उठा था और अली की जानिब घूरने लगा। इसकी आंखों में शकूक की परछाइयां और गहरी हो गई थी। उधर जावेद जाने लगा तो रियाज ने इसे रोक दिया। ठहर जाओ जावेद। वो रुके उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। रियाज ने अली से तहकुमाना दुरुस्ती से कहा, तुम जरा मेरे साथ चलो, खबरदार भागने की कोशिश मत करना, वरना सारे इलाके की पुलिस तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। इसकी बात पर न सिर्फ जावेद बल्कि चाय के खोखे वाला भी हैरान परेशान सी नजरों से टिकट चेकर रियाज को तकने लगा। मैंने कोई जुर्म किया है जो भाग जाऊंगा बाबूजी? चलो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, अली ने बजाहिर सीना तान कर कहा और इसके साथ चल पड़ा। ताहम अंदर से इसका दिल इस अचानक मखदूश सूरत हाल पर तेज से धड़कने लगा था। यह सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाला मामला हो गया था। कहां तो वो खुद को यहां तरफ से महफूज मामून समझे हुए था, इसलिए कि ये एक आजाद मुस्लिम रियासत थी, यहां इसे कोई खतरा ना था, और अब अचानक ये मुसीबत नाजिल हो गई थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसने मालगाड़ी से उतरने के बाद स्टेशन का रुख ही क्यों किया था? वो स्टेशन की टूटी फूटी बाउंड्री वाल भी से बाहर निकल सकता था, किसी की नजरों में आए बगैर। ऐसा न किया तो वही हुआ जिसका डर था। अली को अभी तक हैरत हो रही थी कि अपनी इस फाश गलती पर, मगर अब तीर तो कमान से निकल चुका था। यूं अली ने भागने का भी सोचा, मगर इस तरह मजीद सूरत गड़बड़ हो जाती। इसे कुछ तसल्ली थी कि इस भयानक चेहरे वाली लाश ने इसे अगर फंसवा दिया तो
اسی نے اس کے ہاتھ میں ترب کا ایک پتا بھی اس رکے کی صورت میں تھما دیا ہے جو نہ صرف اس کی بے گناہی کی گواہی دے سکتا ہے بلکہ نواب شہباز خان کی نظروں میں اس کی عزت و تکریم کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ وہ ترب کا پتا اسی کی جیب میں تھا۔ یہ سوچ کر علی کو کچھ سکون سا محسوس ہوا اور خدا کا شکر بجا لایا کہ اس سے غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں ہوئی، یعنی اس نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا اور خود کو پیش کر دیا۔ ٹکٹ چیکر نے فوراً جاوید کو بھیج کر ریلوے پولیس کو بلوا لیا۔ علی کو تھانے لے جایا گیا جو اسٹیشن کی عمارت سے متصل ہی تھا۔ وہاں ایک چھریری قامت کا پولیس انسپیکٹر منظور شاہ موجود تھا۔ اس کا چہرہ بھی اس کے جسم کی طرح پتلا اور لمبوترا تھا۔ اس کی آنکھوں سے درستی اور چہرے سے کرختگی نمایاں تھی۔ وہ ایک سخت گیر پولیس افسر نظر آتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس نے اپنے دبلے پتلے شریر پر لفافہ قسم کی پتلون اور شرٹ چڑھا رکھی تھی۔ وہ علی کو بغور گھورتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی ریحان۔ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا نام بتایا۔ کیا تم اسی مال گاڑی پر سوار تھے جس کی گارڈ کی بوگی سے تلاش برآمد ہوئی ہے؟ ہاں، علی نے سچ بولا۔ اس شخص کو تم نے ہلاک کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ وہاں پہلے ہی سے ادموا پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک پیغام دیا جو میں یہاں کسی کو پہنچانا تھا۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ انسپیکٹر منظور شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور وہ پیغام نواب شہباز خان کے لیے تھا، علی نے بتایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ معاملہ حساس ہو گیا تھا اور پولیس اس میں شامل ہو چکی تھی۔ ادھر نواب شہباز کے نام پر علی کی بھانپتی ہوئی نظروں نے دیکھا کہ انسپیکٹر منظور شاہ کے چہرے پر ایک کرختگی کی جگہ ایک عجیب قسم کے چوکونے پنے لے لی تھی۔ وہ اسی لہجے میں مستفسر ہوا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یہ بہت اہم پیغام ہے جو میں صرف نواب صاحب کو دوں گا، علی نے مسکت سے جواب دے ڈالا۔ اس پر انسپیکٹر ذرا نرم پڑتا محسوس ہوا۔ بیٹھو۔ اس کا رویہ ایک دم تبدیل ہوتا دیکھ کر علی ریحان کو مطلق حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے نام ہی ایسی شخصیت کا لیا تھا کہ انسپیکٹر منظور تو کیا اچھوں کا رویہ بھی بدل جانا معمول کی بات ہوتی۔ علی جسے پہلے مجرموں کی طرح ہتھکڑیاں لگا کر کھڑا رکھا گیا تھا، دو سپاہی بھی تنے ہوئے وہاں کھڑے تھے۔ انسپیکٹر کے اشارے پر علی کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی کھول دی گئی تھی۔ اس کے بعد انسپیکٹر منظور نے دونوں سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس چھوٹے سے کمرے میں علی اور انسپیکٹر منظور رہ گئے تھے۔ تم کوئی جاسوس ہو؟ میرا مطلب ہے باغی گروپ کے جاسوس، انسپیکٹر نے اس بار نیچی آواز میں اس سے پوچھا۔ علی محتاط مزاج تھا لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ سچ بولنے بنا گلو خلاصی ممکن نہ تھی اور ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، تاہم پھر بھی محتاط انداز میں بولا۔ انسپیکٹر صاحب، مجھے اس بات کی پوری تسلی ہے کہ میں ایک آزاد مسلم ریاست میں موجود ہوں اور میری یہ طمانینت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، جبکہ حقیقت میں یہی ہے کہ میں نواب صاحب کے پاس ایک اہم خبر لے کر بہت پہلے ہی ان سے ملنا چاہتا تھا۔ ریل کار مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور پہنچنا بھی جلدی تھا مجھے، لہذا اس مال گاڑی میں ہی سوار ہونا پڑا۔ چنانچہ اب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی تفتیش کی صورت میں کوئی تاخیر ہو گئی تو میرا خیال ہے نواب صاحب اس بات کا برا منائیں گے۔ علی نے بات ختم کرنے کی غرض سے سب کہہ ڈالا تو انسپیکٹر منظور بولا۔ تمہیں پتا ہے وہ لاش کس کی ہے؟ نہیں، علی نے نفی میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ نواب صاحب کی ہی آدمی خاور حیات کی تھی۔ اوہ، علی کے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ تو پھر آپ کو مجھے فلفور نواب صاحب کی حویلی پہنچا دینا چاہیے۔ کچھ ضروری اور ضابطے کی کارروائی سے متعلق قانونی ضرورتیں پوری ہو جائیں جس میں چند ہی منٹ لگیں گے، اس کے بعد میں خود آپ کو سراج خان صاحب کے پاس لے چلتا ہوں۔ سراج خان؟ علی کے منہ سے الجھن امیز انداز میں سوال برآمد ہوا۔ معزز سامعین حضرات، یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔